عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے وہ جس انداز سے فیصلہ سازی کرتے ہیں، تمام تر کوششوں کے چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑا سمجھایا، باقی بھی ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں زعما ہیں انہوں نے کافی خان صاحب کو سمجھایا کہ سر جی بہت مار پڑے گی، آپ کو پتا ہے آپ پنجاب کی حکومت بھی دے رہے ہیں، کے پی کی بھی حکومت دے رہے ہیں، تو ہمارے تو ہتھی کرنی، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا جناب، لہذا تھوڑا سا آگے کام چلاتے ہیں تو اکتوبر کے قریب جا کے کوئی ایسا کر لیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے جناب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دونوں اسمبلیاں توڑنی ہیں، اسمبلیاں توڑ دی گئیں، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں آپ کو پتا ٹوٹ گئیں، اینڈ آرٹیکل 105 224 واضح ہے، اس 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر گورنر صاحبان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، جو لائے عمل اپنایا گیا، معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کے الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے اوپر عمل کیا، لیکن حکومت وقت کی طرف سے جو اپنی توجیحات پیش کی گئیں، اب وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ چودھری صاحب اب لینڈ کر چکا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ اس جو حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج جو سب سے اہم سوال جس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر بھی بحث ہوئی اور ہم اپنے پروگرام کے اندر بھی بحث کریں گے کہ وہ یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے اندر انتخابات ابھی کروا کے ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے؟ آئین تو واضح ہے، کروائے جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ کے اندر میں خود بھی موجود تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فرمایا کہ کیا ایسا ماحول ہے، کیا ایسا کنڈیوسو ماحول ہے جس کے اندر ہم ملک کے اندر یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے اس کے اندر استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اور جب تک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئے گی، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی ایسا طریقہ کار طے نہیں کریں گی تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اور ایک بڑی اچھی بات کی چیف جسٹس صاحب نے کہ الیکشن کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک کنسنسس الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، کنسنسس مطلب جو لوگوں کی رائے سے سامنے آئے اور اس کے بعد وہ گورننس کرے۔ لیکن اس دفعہ اس موقع کے اوپر الفاظ جو چودھری صاحب استعمال کیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں وہاں پہ چونکہ موجود تھا، انہوں نے کہا کہ the parties are not at loggerheads، اختلاف نہیں ہے صرف، they are grappling at each other's throat، وہ ایک دوسرے کے انہوں نے گلے پکڑے ہوئے ہیں، لڑائی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور آج ہیئرنگ کے اختتام پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں کچھ گارنٹیز چاہیے ہوں گی، کچھ آپ سے جو ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر آپ کی طرف سے کچھ فارمل جو ہے اپروول چاہیے ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کون سے ماحول کے اندر آگے بڑھیں گی الیکشن کی طرف۔ وہ تو چودھری صاحب اس طرف تو میں بعد میں آپ کو وہ سارے کا سارا جو سلائیڈز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا۔ تو موجودہ ماحول میں میری نظر کے اندر تو چودھری صاحب میں پہلے دن سے میری یہی رائے ہے کہ ایک ہی موقع کے اوپر الیکشن ملک کے اندر ہوں گے تو پھر ہی ملک آگے بڑھے گا۔ اگر آج کسی بھی وجہ سے پنجاب اور کے پی کے اندر آپ انتخابات کروا لیں گے، جو بھی پارٹی ہارے گی وہ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، کوئی پارٹی رزلٹ نہیں مانے گی، لہذا آپ کے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام بڑھے گا۔ تو کیا آج سپریم کورٹ نے ایک راہ دکھانے کی کوشش کی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مل بیٹھ کے کچھ آگے چلنے کی کوشش کرے؟ آپ کو لگ رہا ہے کوئی راہ نکلے گی یا پھر ہمارے سیاستدان اسی طرح لڑتے رہیں گے اور ملک کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے حالات ہیں، ہمارے باقی جو آپ ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے؟ جی چودھری صاحب۔ نہیں، باقی تو آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں۔ جو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اگر آپ الیکشن نہیں کراتے، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی گولڈن ورڈز لکھنے والے احکامات دیے ہیں کہ یہ 8 اکتوبر کو ہم کریں گے، کیا جواز ہے؟ تو یہ صوبے جو ہیں ایک سال جو ہے بغیر الیکشن کے اور بغیر حکومتوں کے رہیں گے، اور نگران جو ہے وہ اپنی من مانی کریں گے اور مخالفوں کے اوپر حملے کریں گے اور ان کے بندوں کو رات کو دن کو پکڑ کے جیلوں میں اور ان کو سرعام تشدد کیا جائے گا۔ یہ جمہوریت ہے؟ اب تو خیر وہ آگے چلے گئے ہیں نا ان کے کئی لوگ، وہ کہا نہیں اسی ہوں جمہوریت کی کوئی نہیں پرواہ کرنی، اسی یا دشمن نوں نہیں چڑھنا یا آپ نہیں رہنا۔ اب تو یہ ان کا یہ موقع بن گیا ہوا ہے۔ سو دس از ناٹ آن، اور ہر گند جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے اور ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں کے چپیڑے مارو۔ اور بھائی آپ کے جو بڑے بڑے دانشور تھے وہ ہتھیار پھینک گئے کہ اس دن آپ نے کوئی سڑک کوئی گلی بند نہیں تھی کی، اور اس کے باوجود جو وہاں مجمع تھا اور ساری رات وہاں جو مجمع نے کیا
اس کے بعد بھی آپ فلاں کے منہ پر چپیڑیں پڑنی چاہیے، کمال ہے۔ یعنی اگلا 10 مملکاتی ایجنڈا دے رہا ہے اور تم تو ان کو چپیڑے مارنے کی باتیں کر رہے ہو، اور ایک خاتون ہے اور وزیر ہے، اور ان کی ذرا اور جو درجے میں اپنی پارٹی میں ذرا بڑی ہیں وہ اور ہی پتہ نہیں کس وہ جو صاحب اس طرف بھی جائیں گے کہ کیا کہاں پہ چپیڑیں مارنی ہیں، کہاں چپیڑیں پڑ رہی ہیں، لیکن میں دوبارہ سے آپ کو لے کے آؤں گا سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اس کی جو سلائیڈز ہیں پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا سکیں، آج 5 ممبر بینچ تھا، جسٹس عمر تا بندیال صاحب کی سربراہی میں اس نے ہیئرنگ کی۔ جسٹس اعجاز الحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس امین الدین خان تھے، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ صدر مملکت کی تاریخ کو منسوخ کر سکے؟ یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن کے پاس شیڈیول تبدیل کرنے کا اختیار ہے، چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا وہاں پہ۔ کیا انتخابات کو اتنے لمبے عرصے کے لیے التوا میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی چیف جسٹس صاحب کا سوال ڈیورنگ ہیئرنگ سامنے آیا۔ کیا آئین میں نگراں حکومت کی مدت ہے؟ کیا انتخابات میں توسیع ہو تو نگراں حکومت کی مدت میں بھی توسیع نہیں ہوگی؟ یہ بھی سوال کیا گیا۔ کیا الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد خود ہی موقف بدل لیا؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس ہیں۔ آرٹیکل 254 254 تاخیر کے بعد اقدام کو تسلیم کرنے کا جواز فراہم کرتا ہے، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ عدالتی فیصلے میں کم از کم تاخیر پر تاریخ دینے کا کہا گیا، صدر مملکت نے عدالتی فیصلہ پڑھ کر تاریخ دی، جسٹس اعجاز صاحب کے ریمارکس ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے اندر وہ جو پیراگراف 4 ہے، دا الیکشن کمیشن شیل ان لائک مینر پرپوز اے ڈیٹ فار دا ہولڈنگ آف دا پول دیٹ deviates to the latest minimum form of the aforementioned deadline۔ بنیادی طور پر یہ بتا رہے ہیں انہوں نے جو کوڈ کیا جیسے اعجاز الحسن صاحب نے، یہ پیراگراف 14 ہے، اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اگلا سوال یہ تھا کہ انتخابات ہمارے گورننس سسٹم کو چلانے کے لیے اہم ہیں۔ جسٹس عمر تا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں۔ آرٹیکل 218 انتخابات کے صاف شفاف انتخابات کی بات کرتا ہے، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں۔ کل نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں اور کل تمام جو متعلقہ پارٹیز ہیں، گورنر، الیکشن کمیشن اور جو دونوں اسپیکر صاحبان ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ میں وہاں پہ موجود تھا چوہدری صاحب، جو چند ریمارکس جسٹس صاحب کے آئے جو انگریزی کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے یا آئین کی عملداری ہے یہ ایک ویکیوم میں نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ جو پیرامیٹرز ہیں جن کو فلفل کرنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے ملک کے اندر انتخابات ہونے ہیں، تو جب تک انتخابات صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ مینر کے ذریعے نہیں ہو پائیں گے تو ظاہر ہے ان الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے۔ تو اب جو مجھے لگ رہا ہے، میری اسیسمنٹ ہے، آئی مے بی ایبسولوٹلی رانگ، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے آج وہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، کیونکہ اٹارنی جنرل ریزائن انہوں نے کر دیا ہوا ہے، نئے ابھی اپوائنٹ ہو جائیں گے ایک آدھ دن کے اندر، اور علی ظفر صاحب جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں دو جو صوبوں کے اسپیکر صاحبان ان کو اور پی ٹی آئی کو، ان دونوں کو یہ کہا جناب اعلیٰ آپ ہمیں رستہ دکھائیں، اب آگے کرنا کیا ہے؟ آئین تو بہت واضح ہے، جو صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آئین کی شکیں تو بڑی واضح ہیں، لیکن اس وقت جو اگر کے پی اور پنجاب کے اندر الیکشن آپ کروا دیتے ہیں، اور دوسرا جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں نا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی پوچھا علی ظفر صاحب سے کیا ماضی کے اندر کوئی ایسی مثال ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ کنٹینیو کریں، اس حوالے سے آئین کے اندر کوئی چیز لکھی پڑی ہے؟ اس کے اوپر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کیونکہ وہ 90 دن کی بات ہے اور 90 دن کے اندر ہی سارا، اور جب تک الیکشن کو تھوڑے دن آگے پیچھے ہو جائیں، پھر وہ آپ کو پتا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے موقع پر اور 40 دن کا وقفہ پڑا تھا، اس سے پہلے 1988 بھی کے دوران بھی تھوڑا وقت جو ہے 90 دن سے آگے ہم گئے تھے۔